داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 12۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف سے صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں اونٹ سوار بھی تھے اور گھوڑ سوار بھی، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعتوں میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری اعلان پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھوڑ سواری، اونٹ سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہے تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی، تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ منادی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسری یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شک رفع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اطلاع ملی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسرت سے اس سے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوتی ہے تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آئی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہیں۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں علی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے میلے کا انتظام کیا ہے کہ وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں سنائی، صرف اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شوقینوں سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر میں نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں سے شرارتیوں اور عزت بیچنے والوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر جمع کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو وہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ صاف ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں، ناچنے اور عصمت فروشی 1-2 دن میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے، مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وجاہت سے بیان کر دی تھی، میں آپ کو اس وجاہت سے روک نہیں سکا تھا۔ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رساں نگاہوں میں ان سربراہوں میں آدھے ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کے اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبے کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہبہ خانے اور ناچ گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ 2 باد بانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحر روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص تھی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحر روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظریں رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ تمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ ادھر سے صلیبیوں کا جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا۔
سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسے ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا۔ 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھیں، وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سر پر گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ناممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا کہ میلے میں منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے دستے تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی آدمی شامل ہیں۔ ملنے والی میں صلیبی کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحر روم کے صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھی ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلتا تھا کہ صلیبی نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں سلیمی ابھی راہ راست ٹکر لینے کی جرات نہیں کر رہے تھے۔ بحر روم یعنی سمندر میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان جنگی نے صلیبیوں کی مستقل پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس معرکے میں بہت سے صلیبی سلطان نور الدین زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان جنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان جنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کے دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان صلاح الدین ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ گئی تھی، اس کے کمانڈر اور عہدیدار دیہات میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا پھر رہا تھا۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان جنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے بھی ابھی یہ فوج نہ دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنی فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانڈروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور یہ پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کرائیں کہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنوں سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے 1 روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، وہ صلیبیوں کا جال ہے، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔
اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، زندہ پکڑو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے۔ وہ تمہیں ان کی خبر دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح آئی۔ وہ میدان بہت ہی بڑا تھا جس کے تینوں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دب بجنے لگے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلانی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اڑ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف اس کے محافظ تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ برچی کی چمکتے ہوئے فل کے ساتھ رنگین کپڑے کے چوڑی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کے کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے ہلکی چال چل رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر جلالتی تاثر تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و بہتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹ پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر 2 3 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے افیسر اور شہر کے معجز بھی۔ ان میں قاہرہ کے مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پیشواؤں اور علماؤں کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ آفیسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زعماء میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ خادم الدین البرق سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام بھی ایسا ہی تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن و جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے تو اونٹ سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے فل سے ذرا نیچے 3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگے کپڑے جھنڈے کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ فڑفڑاتے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان اویزاں اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندھی تھی۔ اونٹ کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئی اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھے۔ گھوڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ یہ اونٹ انہیں اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہاں کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کے لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کو اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا۔ لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ اونٹ سواروں کے پیچھے پیدل فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیز زنوں کے دستے تھے۔
ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی، اور وہ خوش خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں تھی، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیق کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی تھی۔ جہاں یہ برتن گرتا تھا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بھرے ہوئے مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ ان پر آتشی تیر چلائے جاتے تھے جو سیال مادہ شعلہ بن جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے آگے دور آگے نکل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا۔ اس کے گھوڑے کے آگے علمبرداروں کے گھوڑے، دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں ہلا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار سر پر گھوڑا دوڑاتا آیا اور اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے بیچ میں آ کر گھڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے باگیں چھوڑ دی۔ وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا، وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا، وہاں سے زمین پر کود گیا، چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا، پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھک گیا۔ اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ البرق مسکرایا، لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا، اس کے بوڑھے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح کے مٹی کے وہ برتن جو گھوڑے گاڑیوں پر لادے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن لڑکتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا تقریباً 100 گز لمبی اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گڑ گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شعلہ بن گئی جو گھوڑوں کی پیٹھ تک بلند اور کئی 100 گز تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سے 4 گھوڑ سوار گھوڑے پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے آئے۔ شعلوں کے قریب آ کر وہ رکا نہیں، رفتار کم نہیں کی، چاروں شعلے میں چلے گئے۔ تماشائی دم بخود تھے کہ وہ جل جائیں گے، مگر وہ اتنے وسیع شعلوں میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ آخر وہ چاروں شعلے میں سے نکل گئے۔ تماشائیوں نے دادوں کا وہ شور برپا کیا کہ آسمان پھٹنے لگا۔ 2 سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھاگتے گھوڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکیاں کھاتے گئے۔ ان کے کپڑوں کی آگے آگ بجھ گئی۔ البرق اس شور گل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کے اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سی مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی تھی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا تھا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ البرق کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، الوداع، والد صاحب کہاں چلے گئے؟ یہ میرے باپ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میرے خاوند ہیں۔ خاوند؟ البرق نے حیرت سے پوچھا، کہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ اس نے مجھے خریدا ہے، لڑکی نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ البرق نے پوچھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں، کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ البرق نے رومانی انداز میں پوچھا۔ لڑکی نے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی، دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں، اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی سی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔
اس کے کمانڈر بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ عوام کے لیے مصیبت بن جاتے تھے۔ مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تکلیف دینے و حقوق ختم کرنے حکومت کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کو سلطان کی ہدایت کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کرے کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی کا یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ تھا اور رازدان تھا، سلطان کی ہدایت اور میلے کے شور گل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا، اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولیت پیدا ہو گئی تھی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عاشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانی شروع کر دیں جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے باور بھی کیا کہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھے۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی قہبہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید فوجی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکیوں کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکن خطروں سے نپٹنے کے لیے اس کے پاس ایک خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے، عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں خنڈر کے قریب ایک تاریک سیاہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور خنڈر میں جذب ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے سوراخ سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چھی چھی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ جان گیا کہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی قیدی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے وہ اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے۔ پھڑپھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آ گئے۔ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کے خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں۔ مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا کر آئی ہوں۔ وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی تھی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔
अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे से अलबर्क गुजर कर आया था उसमें से 2 मशालें निकलीं। ये लड़कियों के सिरों पर तेल के भीगे हुए कपड़े में लिपट कर बनाई गई थीं। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरू थी या लड़की के ताक़ुब में उसका खाविंद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज़ गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशालें करीब आईं तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसिफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशालें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सियान रोशन हो गया। चारों अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़िए की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज़ आई, मिल गए, जिंदा ना छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खाविंद की आवाज़ थी। आसिफा अलबर्क के आकब से आगे आ गई। उसने गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल करो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मुसल्लह आदमी उनके गिर्द खड़े थे। बरछा वाले ने आहिस्ता आहिस्ता आसिफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसिफा ने झपट्टा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसिफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को कैसे कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छा से उस पर वार किया जिससे उसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने के बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वे बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसिफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़ कर वार करती थी मगर वो खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो आदमी उसके पीछे आए। आसिफा एक ही जुस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर में उन्होंने अलबर्क और आसिफा पर हमले किए। आसिफा उन पर लौट लौट कर पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था मगर अजीब अमर यह था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेग जनी के जौहर दिखाए मगर अलबर्क और आसिफा को खराश तक ना आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, ये लड़ाई बंद हो गई। मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम नहीं ये था कितनी दिलेर और बहादुर है। अगर इसमें ज़बरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। मैं इसकी तुम्हें पूरी कीमत दूंगा। अलबर्क ने कहा, कहो तुमने इसे कितने में खरीदा था? बूढ़ा हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और अलबर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। उसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आई है। मैं इसे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजिर और सौदागर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में अच्छी लगेगी। तीसरी वजह यह है कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुकूमत के हाकिम हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का वफादार मर्द हूँ। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता। जाओ, मैं इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, इन्हें अकेले छोड़ दो। वो मशालें उठाकर चले गए। अलबर्क की हैरत की इंतहा ये थी कि उसके पांव तले ज़मीन हिलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था। उसे खतरा नजर आ रहा था कि लोग रास्ते में घात लगाकर इन दिनों को कत्ल करेंगे। आसिफा के हाथ में बर्छी थी, वो अलबर्क ने ले ली। कुछ देर बाद खंडर से निकला। वे दाएं बाएं और पीछे देखते तेज तेज चलने लगे। जरा सी आहट सुनाई देती तो पीछे चौंक कर रुक जाते। हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनके जान में जान आई। आसिफा ने रुककर बाजू अलबर्क के गले में डाल दी और पूछा, आपको मुझ पर इत्मीनान है या नहीं? अलबर्क ने उसे सीने से लगा लिया और उस पर जज्बात का गलबा था कि बोल ना सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। उसे ये तो अब पता चला था कि लड़की उसे कैसे दीवानगी से चाहती थी और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हम उम्र थी। आसिफा को देखकर उसने महसूस किया कि वो बीवी उसके काम की नहीं है।
اس دور میں جب عورت کو فروخت ہوتی تھی گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے 2-4 خوبصورت لڑکیاں تو بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان امراء کو عورت ہی نے تباہ کیا تھا۔ ان کے یہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔ البرق جب آصفہ کو ساتھ لیے گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے پلنگ پر اتنی حسین لڑکی دیکھی تو اسے ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا، بلکہ وہ خوش ہوئی کہ اس کے اتنے اچھے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی۔ اس کے آ جانے سے وہ کچھ فرائض سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ البرق کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ ایسے ایک اور بیوی یا داسی رکھ سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھر میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے، انہی کی دولت اور عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں، قتل اور خون خرابہ ہوتے تھے، اور امراء اور حاکموں کی جان پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائی اور یورپیوں نے لڑکی کی مدد سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مرد کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی، بلکہ عورت ایک نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کے مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ بھی اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے معلوم نہ ہی ہوا تھا کہ اس کے ماتحت خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھائی ہوئی ہے کہ وہ فرائض سے سلطنت سے لاپرواہ ہو سکتا ہے۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے انتظامیہ میلے میں خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ حرم میں مسلمان امراء اور حاکموں کی عیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عصمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر تھا کہ تماشائیوں کے دل میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ 10 روز میں بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اونٹوں ساتھ لائے تھے اور 1000 کے قریب گھوڑے اور خچروں سمیت آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہی جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور سلطان صلاح الدین کی فوج نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جرائم کی رفتار بڑھنے لگی۔ چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری، یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا بھی کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیادی جوا بازی تھی۔ چوری کی وارداتیں اسی تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی جاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔
اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دیا جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حاکم کی ایک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوجوں کے تنبیہ کی، سزا سے ڈرایا، خدا سے ڈرایا، مگر یہ تینوں جرائم بڑھتے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے ایک کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چورے چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے تھے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑکھڑاتا رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ خون میں نہایا ہوا تھا، اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مرہم وہ زندہ تھا، نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ اپنے ایک سپاہی ساتھی کو قتل کرایا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے، وہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ وہاں 3 خیمے تھے، وہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تھے، وہ بھی چلے جاتے تھے۔ وہ خانہ بدوش صرف عصمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہکوں کو یہ تاثر دیتی تھی کہ اس پر فدا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ 2 سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے تھے۔ ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ کمانڈر بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اٹھائے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی لاش ممکن نہیں تھا۔ سپاہی کی لاش اٹھا لائے اور حادثے کی رپورٹ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ فوج میں جرائم بڑھ گئے ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کریں کہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس سے کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا۔ مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ خاندان رہتا تھا۔ اس مکان کو اور مکانوں سے شہروں سے عزت حاصل تھی، کیونکہ یہاں خیرات بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلی فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا رہا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر ختم کر دیا۔ اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان صلاح الدین ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ فوج میں جرائم کی وبا کے وجوہات معلوم کریں، اسے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں نقاب اٹھا دیا، یہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہمیں ان سراغ رسانوں کو ناکام کرنا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی امید افزا ہے۔ 2 مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کاٹ کر کہا، کامیابی کی رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اس کو کہیں گے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کر دے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا جب کوئی سالار یا نائب سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا مقصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان صلاح الدین ایوبی پر تیر چلایا گیا تھا، وہ خطا ہو گیا۔ روم سے آدمی آئے اور وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے۔
اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کہ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوج کو خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو، جس پر صلیب کے پرستاروں نے دمشق و بغداد کے مسلمان امراء اور حاکموں کو ڈال دیا ہے۔ صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے 1 سال گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ 2 آدمیوں کو قتل بے حد لازم ہے، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی، دوسرا علی بن سفیان۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دیا جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ اور ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی تھیں جو صلاح الدین ایوبی کے سینے کے ہر راز کو دیکھ سکتی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اور اس لڑکی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہے وہ آنکھیں، دیکھ لو، ان آنکھوں میں وہ جادو ہے کہ تم سب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک حاکم خادم الدین البرق کا نام سنا ہوگا۔ تم میں سے بعض نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ صرف 2 آدمی ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے میں دیکھ سکتے ہیں، ایک علی، دوسرا البرق۔ علی بن سفیان کو قتل کرنا حماقت ہوگی۔ میں نے جس طرح البرق پر قبضہ کر لیا ہے اسی طرح علی پر بھی کر لوں گا۔ البرق آپ کے قبضے میں آ چکا ہے؟ ایک نے پوچھا، ہاں۔ بوڑھے نے لڑکی کے ریشمی بالوں کو ہاتھوں میں چھیڑ کر کہا، میں نے اسے ان جنزیروں میں قید کر دیا ہے۔ میں نے آج آپ سب کو چند اور باتیں بتانے کے علاوہ ایک خوشخبری بھی سنانے کے لیے بلایا ہے۔ ہمیں جلد ہی برخاست ہونا ہے کیونکہ یہ ہم سب کا ایک جگہ اکٹھا ہونا ٹھیک نہیں۔ یہ لڑکی کو تم سب شاید جانتے ہو، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے یہ ڈرامہ کھیل لے گی۔ اس کی عمر دیکھیے، پختہ نہیں ہے۔ میں پوری 1 سال اس موقع کی تلاش میں مارا پھرتا رہا کہ علی بن سفیان یا البرق کو یا دونوں کو پھانس سکوں۔ میں ان سے ملا بھی نہیں کیونکہ ان کی شناخت میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ فوجی حاکموں کو سلطان شہریوں سے دور رکھتا تھا۔ آخر اس نے فوجی میلے میں کا اعلان کیا اور مجھے پتا چلا کہ میلے میں وہ شہریوں میں بیٹھے اور ان سے باتیں کریں اور ان پر اپنا رعب نہیں بلکہ اعتماد پیدا کریں۔ مجھے علی بن سفیان کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لڑکی کو میں ساتھ لے گیا، اس کے ساتھ 2 کرسیاں خالی تھیں۔ میں نے لڑکی کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ اسے میں 8 مہینے سے استادی کے طریقے سکھاتا رہا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنا خوبصورتی میں گرفتار کر لیا۔ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے کھنڈر میں کیا ناٹک کھیلنا ہے۔ لڑکی کھنڈر میں چلی گئی۔ میں 4 آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 2 آدمی اس وقت وہاں موجود ہیں، 2 کو آپ سب نہیں جانتے، وہ ہمارے گروہ کے آدمی ہیں۔ اس نے البرق پر ثابت کر دیا کہ یہ اس کی خاطر جان دے دے گی۔ ہمارے 4 ساتھیوں نے البرق پر اور اس پر تلواروں سے حملہ کیا۔ اس نے برچی کے وار کیے۔ یہ ناٹک اس قدر حقیقی معلوم ہوتا تھا کہ البرق کو شک تک نہ ہوا۔ کم بخت کے دماغ میں یہ بھی نہ آیا کہ تلوار اور برچی کے اتنے وار ہوئے مگر کوئی زخمی نہ ہوا۔ میں نے یہ کہہ کر کھیل ختم کر دیا کہ لڑکے اتنی بہادر ہے کہ کسی بہادر کے پاس ہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے اسے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے البرق کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے اپنا نام آصفہ بتا رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں حیران ہوں کہ اتنے پختہ عمر کا حاکم اتنی آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں نے اسے شراب کا عادی بنا دیا ہے، اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ پہلی بیوی اسے گھر میں رہتی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ سب کو جیسے بھول گیا ہے۔ لڑکی نے محفل کو تفصیل سے بتایا کہ اس نے کسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ماتحت خصوصی کے عقل کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ ان 3 مہینوں میں یہ لڑکی مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کئی قیمتی راز دے چکی ہے۔ بوڑھے نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ فوج تیار کر رہا ہے۔ اس میں سے وہ نصف آدمی مصر میں رکھے گا اور باقی نصف کو اپنی کمان میں عیسائی بادشاہوں کے خلاف لڑنے کے لیے لے جائے گا۔ اس کی نظر یروشلم پر ہے، لیکن البرق سے اس لڑکی نے جو راز لیے وہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے اپنے مسلمان حکمرانوں اور قلعے داروں کو متحد کرے گا۔ ان کے اتحاد کو صلیب کے پرستاروں نے بالکل اسی طرح بخیر دیا ہے جس طریقے سے ہم نے البرق کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ البرق ہمارے گروہ کا فرد ہے؟ ایک آدمی نے پوچھا، نہیں۔ بوڑھے نے جواب دیا، وہ سچے دل سے ایوبی کا وفادار ہے، اس کا اتنا ہی وفادار ہے جتنا اس لڑکی کا ہے۔
یہ لڑکی ایوبی قوم اور اسلام کی وفاداری کا اظہار ایسے والہانہ طریقے سے کرتی ہے کہ البرق اسے قوم کی جان باز بیٹی سمجھتا ہے۔ اس لڑکی کے حسن و جوانی اور محبت کے عملی اظہار کا جادو الگ ہے۔ البرق کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے، ضرورت ہی کیا ہے، وہ پوری طرح ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذہن میں سلطنت اسلامیہ ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ صلیب کی سلطنت میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ہمارے ان جاسوسوں کو جو سمندر پار سے آئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرفتار اور بیکار کرنے کے لیے علی بن سفیان کی نگرانی میں ایک بہت بڑا گروہ تیار کیا ہے، اور البرق سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کے مطابق اس نے جاں بازوں کے ایک الگ فوج تیار کی ہے جسے وہ صلیبی ملکوں میں بھیج کر جاسوسی اور تباہی کرائے گا۔ اس فوج کی ٹریننگ شروع ہو چکی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہے، بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایت ملی ہے وہ یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عورت اور جوا داخل کرو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کر دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیز ہے جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہے۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا، قسمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ بوڑھے نے کہا، اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی۔ دو سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے، دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرق کو حکم دیا ہے کہ فوج میں اپنے سراغ رساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں اور جو اسی کام میں مصروف ہیں وہ کہہ دیں کہ کیمپ کے قریب نہ جائیں۔ اسی مجلس میں ابھی یہ بات بتایا گیا تھا کہ آصفہ، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں چھٹی رات بوڑھے کو اطلاع دینے جاتی تھی جو وہ البرق سے حاصل کرتی تھی۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا وہ البرق کو شراب میں ایک خاص حبوب گھول کر پلا دیتی۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی تھی۔ مجلس میں انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہروں اور قصبوں میں خفیہ قہبہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی نظر آ رہی ہیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ کی جائے گی کہ مسلم لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔